السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا جب حکم فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا فیصلہ کیا اور کشتی بنانی شروع کی۔ اس کے متعلق بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم ان سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟ دوسرا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ تیسرا سوال، تنور سے کیا مراد ہے؟ چوتھا سوال، سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ پانچواں سوال، کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انشاءاللہ ہم اس مختصر ویڈیو میں یہ سب کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کو تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ بعض کہتے ہیں وہ ساگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے، یعنی تورات میں دوسرے قول کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور کشتی 3 منزلوں والی تھی، اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے یعنی جو کافر ہیں تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہو سکے گی، یعنی تیری دعا قبول نہ ہو سکے گی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شعبی نے کہا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، قتادہ نے کہا جزیرہ میں ایک چشمہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا ہے اور روشن ہونا مراد ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے
کہ جن جوڑوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ جوڑے اور ان کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا، لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اس نئین دو کا لفظ ہے، ایک ایک جوڑا ہونا ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال، سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا۔ ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور اس نئین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں، کیونکہ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے وہ ڈبو دیے جائیں گے اور ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا اور وہ غرق ہو گیا۔ ومن آمنا، یعنی جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے، رغبت اور شوق دلاتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال، کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 افراد تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن کریم کی آیت کے ظاہر کی صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الشعراء میں حکم آیا ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس اور یام، ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، عابر و طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد اور تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے مطیع اور مسخر کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دے دی، میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ زخرف میں آتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 14 اور 16 تک۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو، وہ پاک ذات ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی، اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ اس کا انجام اچھا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر حکم فرمایا کہ یوں دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 180۔ اور کہو، اے میرے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاں سے
زور اور قوت کو میرا مددگار بنا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔